بدھ والے دن میں تو اسلام آباد یہ پنڈی ATC کورٹ میں تھی اور ایک بیل پری اریسٹ بیل جو ہے اس کے لیے میں پیش ہوئی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں ATC کورٹ میں ہی کھڑی تھی، تو اگر کوئی بیل کوئی اور FIR ہوتی تو اس کے اندر ہمیں اس دن بتا نہ دیتے. اگلے دن پتہ چلتا ہے جی اریسٹ وارنٹ. یہاں پہ تو جس وقت دل کرتا ہے FIR کہیں سے پیدا کر دیتے ہیں، جس وقت دل کرتا ہے اریسٹ وارنٹ نکال دیں. تو کئیوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کر، میں نے کہا کہ میں کہاں جا کر اس کے لیے بیل لوں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ایک دفعہ گئے تھے پشاور لینے کے لیے. اب کیا اب میں بھاگی جائیں، ہمیں پاگلوں کی طرح آگے پیچھے بھگا رہے ہو، تو وہاں سے بیل لیں گے، کوئی ویسے بھی اریسٹ کر لیں گے. اگر کرنا ہوگا ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا. آج کل تو قانون تو کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ ججز کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو گھر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے تو مجبور نہیں ہو، کن کو سجدے کر رہے ہیں؟ ان کا ایک سجدہ ہے وہ اللہ کے آگے ہے، آگے جا کے آخرت میں انہوں نے سب نے جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. تو ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ ایک چھوٹی سی نوکری کے پیچھے اپنی آخرتیں تو ختم کر رہے ہیں، لیکن جو ظلم کر رہے ہیں اپنی دنیا میں ان کے بچے کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ گھر جاتے ہیں، بچے نہیں پوچھتے کہ آج کیا مارکا مار کے ہیں جی 10 سال کی، آج مجھے آرڈر آیا تھا اوپر سے، وہ بندہ آ کے اس نے میرے سامنے کاغذ رکھا، ان 10 لوگوں کو 10 سال کی سزا دے دو. جی میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے، میں ان کے کہنے کے اوپر سزا دے دی. یہ کہیں گے گھر جا کے. مطلب کس قسم کی یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ مطلب 26ویں ترمیم کے آگے میں کہتی ہوں آپ 27ویں لیں 28ویں لیں، پاکستان کو ہی ڈبونے لگے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ یہ جو ظلم لگایا ہوا ہے، تو ہم کیا چھپیں گے؟ اگر بچوں کے بارے میں بتائیں ذرا، ان کے بارے میں بتائیں کہ سنا ہے انہوں نے اپلیکیشن دے دی، آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کل. دیکھیں بچوں کے پاس نائکاپ ہیں، اور انہوں اصل میں ایک کا والٹ گما تو اس کا نائکاپ گم گیا، دوسرے کا مسپلیسڈ ہے. تو انہوں نے 2 اپلیکیشنز دی ہیں، نائکاپ کے لیے بھی دیے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے ویزے کے لیے بھی. تو اس کے لیے میں ٹیوزڈے کو ڈال دی تھی اپلیکیشنز. اب ایمبیسی والے کہہ رہے ہیں ہمیں ملی نہیں ہے، تو ان کے تو ٹریکنگ نمبر بھی ہیں ان کے پاس. اب ٹریکنگ نمبر ہے میرے پاس ہیں، تو اس کا مطلب ٹریکنگ نمبر بھی ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویزے کی اپلیکیشن ہی نہیں ملی. ایک ویزا بہت آسان ہے ملنا. اب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایمبیسڈر کو فون کیا کہ بھی بچوں کے ویزے لگا دو. انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے انٹیریئر منسٹری سے اپروول لینا ہے. تو انہوں نے پاکستان سے، پھر انہوں نے کہا انٹیریئر منسٹری سے. تو میں نے ان کو کہا جی اپروول جس سے بھی لینا ہے، محسن نقوی سے لینا ہے، جس سے بھی لینا ہے آپ لیں، کیسے آپ روک سکتے ہیں بچوں کو؟ اگر اور انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں پاکستان ہائی کمیشن سے اگر ایمرجنسی ہو تو کہتے ہیں ہم تو گھنٹے جلال چودھری نے کہا کہ ان کے پاس اگر ہم گھنٹے میں ویزے لگوا سکتے ہیں. تو آگے سے کل وہ خبر آئی کہ جی انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمارا کام ہی نہیں بنتا، یہ کام تو بنتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کا اور ایمبیسڈر کا. اب وہ ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ایمبیسڈر صاحب جواب ہی نہیں دے رہے. تو طلال چودھری نے کہا کہ نائکون اگر ان کے پاس ہے تو پھر ان کو ویزا لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن ان کے پاس نائکاپ کارڈ نہیں ہے نا، کارڈ نہیں ہے دونوں کے پاس. انہوں نے اس کے لیے اپلیکیشن ڈالی ہے، دونوں اپلیکیشن ڈالی ہیں، نائکاپ کے لیے بھی ڈالی ہے، ری ایشورنس کے لیے اور ویزے کے لیے بھی. تو اگر دونوں ڈالی ہوئی ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا سکتے ہیں، ان کا برٹش پاسپورٹ ہے. اور نائکاپ تو یہ کہیں گے کہ جی 4 ہفتے لگ جائیں گے، وہ پاکستان سے بن کے جانا ہے نا کارڈ. تو اگر نمبر کے اوپر کر سکتے تو نمبر ہے ان کے پاس، ان کو کہہ دیں کہ آپ اجازت دے دیں، وہ نمبر کے اوپر آ جائیں گے. میڈم یہ بتائیے گا 5 اگست کی کال ہے، آپ نے کچھ دن پہلے بھی کہا مومنٹم نظر نہیں آ رہا، آپ کیونکہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی. میری اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں. اب چونکہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں تو کیا لگ رہا ہے تحریک چل پائے گی نہیں چل پائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی مستقبل کا اپنا فیصلہ ہے، لوگوں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. عمران خان خود جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کسی طریقے سے ہم ان کی رہائی کروا سکیں. پورے 2 سال سے ہم، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم جیلوں کے باہر کھڑے ہیں، عدالتوں میں کھڑے ہیں. ہم اب اگر ہمارے بھائی ہمت کر سکتے تو ہم بھی ہمت کریں گے.
ان کے بچے آپ نے اگر ان کی کل پڑھی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمیں اریسٹ بھی کر لیں تو ہم آنے کو تیار ہیں، کیونکہ یاد نہیں ہے آپ کو رانا ثناءاللہ نے دھمکیاں دی تھیں اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے پھر بھی آنا ہے، ہمیں اپنے باپ کے لیے کرنا ہے، وہ اپنے باپ کے لیے کیوں نہ کریں. نہیں یہ تحریک اب بچوں سے منسوب ہے یا نہیں نہیں نہیں، بچوں کا دیکھیں اگر تحریک ہوئے گی، ہم نے کہا تھا ہم بھی شامل ہوئیں گے اس میں. تحریک ایک دن کے لیے تو ہے نہیں، تحریک چلنی ہے جب تک ہمارے بھائی کو رہائی نہیں ملتی ہے. ہمارا تو یہ مقصد، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے. تو اگر یہ تحریک ہے تو دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی جرم کیا ہے اس میں. ہم اس کا حصہ بالکل بنیں گے. آپ ہمیں حراست میں لے لیں وہ بھی تحریک کا حصہ ہو گیا. اگر آپ ہمارے اوپر اریسٹ وارنٹ نکالتے ہیں اور ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے، ہم جیل میں چلے جائیں گے، یہ بھی تحریک کا حصہ ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بچے نہیں آ رہے ہیں، نہ کسی تحریک میں شامل ہوں گے. بچے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں یا تحریک میں یہ شامل؟ جھوٹ بول رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا تھا. جو آپ کے 3-4 صحافی اندر گئے تھے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. عمران خان سے انہوں نے پوچھا وہ لیڈ کریں گے تحریک کو، عمران خان نے کہا نہیں.